ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے ہم کو، ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے، دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے۔ آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا، آنکھوں میں سمایا ہے میرے گنبد خضرا، مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے، مسجد نہیں بھولی وہ مینارے نہیں بھولے ہم کو، ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے۔ گو سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے، ہاں سارے صحابہ بڑے پیارے ہیں نبی کے، پر ساتھ سلائے ہیں جو پیارے نہیں بھولے، پر ساتھ سلائے ہیں جو پیارے نہیں بھولے ہم کو، ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے۔ بوسے لیے نانا نے نواسوں کے لبوں پر، بوسے لیے نانا نے نواسوں کے لبوں پر، زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے، زہرا وہ تیرے لال پیارے نہیں بھولے۔ میرا جو ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو، میرا جو ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے۔
آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ہر اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد مجلس کی ترتیب ہوتی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ سب سے پہلے سیرت طیبہ، پھر اس کے بعد اسوہ حسنہ، اور پھر اس کے بعد تاریخ اسلام کی ترتیب کے ساتھ مجالس کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن چونکہ قربانی کا موسم قریب ہے، ہر مسلمان پر قربانی واجب نہیں ہے نا دوستوں، ایسا ہی ہے نا. خاص انسان ہو، دوسرے نمبر پہ خاص جانور ہو، ہر جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی. تیسرے نمبر پہ خاص وقت ہو، ایسا نہیں ہے کہ جب بھی دل چاہا وہی جانور قربان کر دیں، قربانی نہیں ہو سکتی، وقت اس کے لیے خاص ہے. چوتھے نمبر پر خاص نیت ہو. وہ کون سی نیت ہے کہ جو ہوگی تو قربانی کا عمل ادا ہوگا. یہ چار خاص ذہن میں رکھیں. خاص انسان کا، خاص جانور کو خاص وقت میں خاص نیت کے ساتھ ذبح کرنا. جب یہ چار باتیں جمع ہو جائیں گی تب جا کے کون سا عمل مکمل ہوگا؟ قربانی کا عمل. تو پچھلی مجلس میں ہم نے بات شروع کی کہ خاص انسان کون ہے، وہ کون سا انسان ہے جس پر قربانی واجب ہے. جی، آپ حضرات نے سنا کہ خاص انسان وہ ہے جس میں 5 باتیں موجود ہوں. مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اور کیا ہو؟ مالدار ہو. اب یہ 4 چیزیں تو خیر تقریباً ہر مسلمان میں پائی جاتی ہے زیادہ تر، الا یہ کہ کوئی مسافر ہو. تو مسلمان بھی ہوگا، بالغ بھی ہوگا، عاقل بھی ہوگا، مقیم بھی ہوگا، اپنے علاقے میں ہوگا. لیکن ایک شرط یہ کہ وہ اگر مالدار نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے،
تو اس مسلمان پر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو خاص انسان میں یہ 5 باتیں تھیں جس پر پچھلی مجلس میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ جی، دوسرا خاص کیا ہے کہ خاص جانور ہونا چاہیے۔ اب خاص جانور سے متعلق ہمیں کتنی باتیں جاننی چاہیے؟ جی، ذبح سے پہلے، ذبح کے وقت اور ذبح کے بعد۔ ذبح سے پہلے کون کون سی بات ایک مسلمان کو سیکھ لینی چاہیے کہ بھئی جانور کی عمر کتنی ہو، وہ کون سا عیب ہے، خرابی ہے جو جانور کو قربانی کے قابل نہیں رہنے دیتا، اور ایک جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ ذبح سے پہلے یہ باتیں ایک مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہوتی ہے۔ جی، سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ذبح سے پہلے ان باتوں کو دیکھنا ہے۔ جی، قربانی کے جانور، جانور کی عمریں، جانور میں کتنے افراد کی شرکت، جانوروں سے متعلق عیب۔ جی، آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے قربانی کے جانور خود متعین فرمائے، یہ انسان کے متقرر کردہ نہیں ہے دوستو۔ یہ جانور کس نے متعین کیے؟ اللہ پاک نے۔ وہ 4 جانور ہے دوستو، بکری، دمبا، گائے، اونٹ، اور اس کے ساتھ آپ اس کا مذکر بھی ملا دیں، یہ تو مؤنث ہے نا، بکری کا مذکر کیا ہوگا؟ بکرا ہوگا۔ دمبی مؤنث ہے، دمبا اس کا مذکر ہے، گائے کا مذکر بیل ہے، اونٹ کا مذکر اونٹنی مؤنث ہے، اور اونٹ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو چاروں جانور چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، نر ہو مادہ ہو، یہ قربانی کے قابل ہے۔ اس میں یاد رکھیں کہ گائے کے حکم میں کیا بھی شامل ہے؟ بھینس۔ بھینس جانتے ہیں نا دوستو، جس کا دودھ پیتے ہیں، بھینس بھی اسی حکم کے اندر شامل ہے۔ پھر بھینس چاہے مؤنث ہو یا مذکر بھینسا ہو، اس کی بھی قربانی ہو سکتی۔ ان جانوروں میں عمر کی ترتیب کیا ہے؟ بکری یا بکرا ہو تو کم از کم عمر کتنی ہو؟ 1 سال۔ 1 سال میں 1 دن بھی کم ہو، اس بکرے یا بکری کی قربانی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ بہت ہی قداور، موٹا، تازہ، تندرست بکرا ہو۔ دمبے کے اندر بھی عمر کتنی ہے دوستو؟ 1 سال۔ لیکن حدیث پاک سے یہ اجازت ملتی ہے، یہ صرف دمبے کے لیے، دمبا یا بھیڑ وغیرہ، اس میں یہ اجازت ہے کہ اگر وہ اتنا فربا کہتے ہیں موٹا تازہ، تو 6 ماہ یا اس سے اوپر کا دمبا ہے، اور لیکن اتنا فربا ہے کہ 1 سال کے دمبوں میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کے برابر لگتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا جانور تیار ہو جاتے ہیں، تو ایسا دمبا بھی قربانی کے قابل ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ کم از کم 6 ماہ کی عمر ہو چکی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 1 سال کے دمبوں کے برابر لگے۔ گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ گائے بیل کی 2 سال، کم از کم 2 سال۔ اونٹ کی کم از کم عمر کتنی ہے؟ 5 سال۔ اس عمر کی رعایت رکھنا قربانی میں ضروری ہے دوستو، اس لیے یہ چیزیں انسان اطمینان سے دیکھ لیں۔ جی، اچھا، اب بات کریں گے کہ ایک گائے میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے کے اندر شراکت جائز ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنے افراد ہیں؟ 7۔ اونٹ میں، اونٹنی میں شراکت جائز ہے، اور زیادہ سے زیادہ 7 افراد۔ بکری اور بکرے میں شراکت کیا ہے دوستو؟ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف ایک فرد کے لیے بکرا کافی ہے، مزید افراد نہیں۔ دمبا ہے یا بھیڑ ہے، اس میں شراکت نہیں ہو سکتی، وہ صرف ایک بندے کی طرف سے کافی ہو۔ جی، قربانی کے جانور سے متعلق ایک اہم نقطہ بھی سمجھ لیں۔ اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے نا، پھر آج کل ایک فتنوں کا دور ہے، ایک جملہ ہمیں سکھا دیا گیا کہ بھئی جی اللہ قبول کرنے والے، باقی ٹماٹر بھی لیں گے نا تو اس کو چیک کریں گے، لیکن جب دین کی اور اعمال کی بات آئے گی، اللہ قبول کرنے والے ہیں جی، پھر ٹینشن نہیں ہے وہاں پہ۔ قربانی کیا ہے؟ دیکھیں، قربانی محبوب بیٹے کے قائم مقام ہے۔ محبوب بیٹے سے مراد کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ذبح کے لیے تو ان کو لٹایا گیا، لیکن اللہ کا حکم آیا، بیٹا ذبح نہیں ہوا، ان کی جگہ دمبا آ کے ذبح ہو گیا۔ یہ دمبا قائم مقام بنا کن کا؟ بیٹے کا۔
تو اس سے ثابت ہوا کہ محبوب اور بے عیب جانور کی قربانی کرنی چاہیے. عیبدار جانور ہو، خود بھی ایک جانور پسند نہیں آ رہا، لنگڑا لولا ہے، یا یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مریل چھڑیل جانور ہے، لیکن لا کے اس کو ذبح کر رہے ہیں، خود سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر رہے ہیں. یہ سب کمزوریاں ہیں دوست. جی اچھا، اب جانور کے عیب سے متعلق ضابطہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. آج کل لوگ جانور لے آتے ہیں، اتارنے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی وہ دانت تو نقلی نکلے، اتارنے کے بعد پتہ چلا کہ جی اس کا آدھا کان تو کٹا ہوا تھا، اندھیرے میں منڈی میں نظر ہی نہیں آیا، اتارنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی ایک ٹانگ جو ہے اس میں لنگڑاہٹ ہے. یہ بعض دفعہ وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں ان مسائل اور ان باتوں کے مذاکرے نہیں ہیں نا، لوگ پریشان کھڑے ہوئے کہ بھئی اب کیا کریں. بیوپاری کہتا ہے جی ہمیں پتہ ہے یہ جائز ہے، آپ لے لیں. تو دو اصول آپ حضرات ذہن میں رکھیں گے تو کبھی پریشان نہیں ہوں گے. کتنے اصول؟ دو اصول. پہلا قاعدہ یاد رکھیں کہ کوئی جانور عیبدار کب بنتا ہے اور کب وہ عیبدار ہونا نہیں کہلائے گا. اس کے لیے پہلا ضابطہ کیا ہے؟ دیکھیں، جانور کا عضو جانتے ہیں نا، جسم کا کوئی حصہ اگر تہائی یا اس سے کم ضائع ہو جائے، تہائی کس کو کہتے ہیں دوستو؟ جی تیسرا حصہ، 1/3. کسی چیز کے آپ 3 حصے بنائیں، ان میں سے ایک حصہ تہائی کہلائے گا. تو اگر جانور کا کوئی عضو تہائی یا اس سے کم ضائع ہے، یہ عیب تو ہے لیکن یہ تھوڑا عیب ہے، چھوٹا عیب ہے، اور اس جانور کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے. آگے مثال بھی آ جائے گی. جیسے مثال کے طور پہ کان ہے نا، کان ایک عضو ہے. اب دیکھا منڈی میں کان کے آگے والا حصہ کٹا ہوا ہے، اب پریشان ہو گئے. تو بالکل پریشان نہ ہو. آپ دیکھیں کہ کان، پورے کان کے میں اگر 3 حصے ڈیوائیڈ کروں، تقسیم کروں، تو کٹا ہوا حصہ آیا تیسرے حصے سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ اگر کم بن رہا ہے تو لے آئیں اس کو ہو سکتی ہے قربانی، اور اگر تہائی سے زیادہ ہے تو یہ بڑا عیب ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. تو اعضاء کی کمی بیشی میں معیار کتنے حصے کو بنائیں گے؟ تہائی حصے کو. اگر تہائی سے زیادہ ضائع ہے تو یہ بڑا عیب ہے، اور اس کی وجہ سے پھر قربانی جائز نہیں ہوگی. جی ایک اصول تو یہ ہو گیا. دوسرا قاعدہ یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ عیب جو جانور سے کامل منفعت یا کامل خوبصورتی کو ختم کر دے. جانور سے کامل منفعت، دیکھیں ہر جانور کا ایک مقصد ہے کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہے. بات سمجھ گئے؟ اب مثال کے طور پہ ایک جانور ایسا ہے کہ جو اپنے پیروں پہ چل ہی نہیں سکتا، بالکل اس کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں ہے نا، تو کامل منفعت اس کی ضائع ہو چکی ہے. یا یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی ہی ختم کر دی ہے. جیسے مثال کے طور پہ فقہاء نے لکھا کہ ایک جانور کے کان ہے ہی نہیں، کان ہی نہیں ہے پیدائشی طور پہ، قربانی نہیں ہو سکتی. لیکن سینگوں میں یہ قاعدہ نہیں ہے دوستو. کان میں تو ہیں، سینگ میں نہیں ہے. بہت سارے بکرے بغیر سینگوں کے ہوتے ہیں، ان کی قربانی ہو سکتی ہے. کان میں الگ اصول ہے. تو وہ بڑا عیب ہونے کی وجہ سے قربانی میں رکاوٹ ہے، اور جو اس قسم کا نہ ہو تو وہ پھر رکاوٹ نہیں ہے. جی یہ آپ دیکھیں گے. اب کچھ مثالیں دی ہیں انہوں نے، سینگ، آنکھ، ٹانگ، کان، دانت، دم. دیکھیں جانور کے سینگوں میں ہم کیا دیکھیں گے؟ پہلے اس کو سمجھ لیں دوستو. فاحش کے معنی کیا ہے؟ بڑا عیب. اور یسیر کے معنی چھوٹا عیب. ابھی آپ نے ایک قاعدہ اور اصول پڑھا کہ اگر جانور کا عیب چھوٹا ہے قربانی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. عیب اگر بڑا ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی. اب سینگ میں آ جائیں. اگر جانور کا سینگ جڑ سے ٹوٹ جائے، جڑ سے، یہ بڑا عیب ہے، قربانی نہیں ہو سکتی. لیکن پیدائشی سینگ نہیں ہے یا اوپر سے ٹوٹ جائے، یہ چھوٹا عیب ہے، قربانی ہو جائے گی. آنکھ میں آ جائے. اگر ایک جانور بالکل اندھا ہے، اندھے کا مطلب یہ کہ دونوں آنکھوں سے اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، یا یک چشم ہے. یک چشم کا مطلب ایک آنکھ کام کر رہی ہے اور ایک آنکھ کام نہیں کر رہی ہے.
تو جو بالکل اندھا ہے یہ بھی بڑا عیب ہے، ایک آنکھ بیکار ہے تو یہ بھی بڑا عیب ہے، قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو ایسا نہیں ہے بلکہ بینائی ہے لیکن کچھ کمزور سی ہے، اب ایک سوال شاید آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی پھر تو وہاں پہ اپنے ساتھ آئی اسپیشلسٹ کو لے جانا چاہیے منڈی میں، ہے نا، کہ بھئی اس کے نمبر چیک کریں کہ بھئی نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ اب جانور میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا؟ وہ تو سب جو ہے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے فقہاء نے اصول لکھا کہ جانور کی بینائی کو سمجھنے کے لیے اس کے کھانے پینے کی چیز، جیسے گھاس ہے، جانور کا مزاج یہ کہ گھاس کو دیکھ کے اس کے پیچھے لپکتا ہے، تو اگر کہیں شبہ ہو جائے کہ یہ جانور شاید کچھ آنکھوں سے کمزور ہے تو گھاس اس کی طرف بڑھائے، لیکن آپ نے جب بڑھائے تو آپ کو لگا کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں اندازہ ہو رہا کہ گھاس یہاں سے آ رہی ہے یہاں سے آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں، سمجھ جائے دونوں آنکھیں بیکار ہیں۔ اور اگر اس طرف سے دائیں آنکھ کی طرف سے بڑھایا تو جانور نے حرکت نہیں کی تو یہ آنکھ بیکار ہے، اس طرف سے بڑھایا جانور لپک گیا، معلوم ہوا کہ یہ آنکھ کارآمد ہے۔ یہ بہرحال سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے بات عرض کر۔ ٹانگ کے اندر کیا قاعدہ ہے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ آج کل جانور خریدتے ہوئے خاص طور پہ گاڑیوں سے اتارتے ہوئے گر جاتے ہیں بعض دفعہ۔ اگر مکمل لنگڑا ہو، مکمل لنگڑے کی مقدار کیا ہے کہ چوتھا پاؤں لگا کر چل ہی نہیں سکے، کیا مطلب؟ 3 پیر صحیح ہے، چوتھا پیر بالکل بیکار ہے، وہ زمین پہ ٹک ہی نہیں پا رہا، بات سمجھ رہے دوستو؟ تو ایک ٹانگ سے اگر بالکل معذور ہے تو یہ بڑا عیب ہے، جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن چوتھا جو پیر ہے لنگڑا، وہ کمزور تو ہے، ٹکا رہا ہے، لیکن اس پہ زیادہ وزن نہیں ڈال سکتا۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہلکا ہلکا لگا رہا ہوتا ہے، یہ چھوٹا عیب ہے، اس کی قربانی ہو سکے گی۔ کان اگر پیدائشی طور پر دونوں یا ایک کان ہے ہی نہیں پیدائشی طور پہ، یا 1/3 سے زیادہ کان کٹ گیا ہے، یہ بڑا عیب ہے، قربانی نہیں ہو سکتی۔ 1/3 سے کم کٹا ہے یا چھوٹا سوراخ ہے تو یہ چھوٹا عیب ہے، قربانی ہو سکتی۔ دانت اگر بالکل جانور کے گھس گئے، کیا مطلب؟ وہ چارہ ہی نہیں کھا سکتا، منہ میں دانت ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتی قربانی۔ دانت کچھ گرے ہیں، کچھ ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے، لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے تو یہ جانور کی قربانی جائز ہے۔ دم اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی، 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہو سکتی۔ جی، یہ تو ذبح سے پہلے کی بات۔ اب جانور کے ذبح کرنے کا وقت آ گیا۔ عید کے 3 دن جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد۔ ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے دوستو؟ جی، یہ دیکھیں دوستو، آسان سی بات ہے۔ جانور کو اس انداز سے لٹائیں کہ آپ کی چھری کا جو رخ ہے وہ کس کی طرف ہو؟ قبلے کی طرف آئے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے کہ جو فقہاء نے اصول لکھا نا وہ یہ ہے کہ جانور کو ایسے لٹائیں جیسے مردے کو قبر میں رکھتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم میت کو جب رکھتے ہیں تو اس کا منہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف۔ تو اس جانور کا منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب یہ جو پیر ہے، بعض نے لکھا کہ پیروں کا رخ اس کی مخالف سمت میں لے آئے، بالکل موڑ دے۔ آپ نے قصائی کو دیکھا ہوگا کہ وہ منہ اس طرف کر لیتا ہے، پیروں کو اس طرف موڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے دوستو پیروں کا، بس اتنا ہو کہ اس انداز سے ہو کہ اس کا جو چہرہ ہے یہ کس کی طرف آئے؟ قبلہ رخ ہو، اور آپ اس انداز سے کھڑے ہوں کہ آپ کی چھری کا رخ قبلے کی طرف آ جائے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم، وہ قصائی کہتے ہیں کہ جی یہاں سے کھڑے ہو جائیں۔ آپ یہاں کھڑے ہو کر جب چھری پکڑیں گے تو آپ کی پیٹھ کس کی طرف ہو گئی؟ قبلے کی طرف ہو۔ یہ دھیان رکھیں، آسان سی بات یہ کہ آپ اس اینگل سے کھڑے ہو جائے کہ آپ کی چھری بالکل قبلہ رخ آ گئی، بس یہ مسنون طریقہ ہے اس کے ذبح کرنے کا۔ ایک بات۔ دوسری بات، آگے چلیں۔ اب جانور کو جب ذبح کرنا ہے تو چھری کہاں تک چلانی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ جانور کی گردن الگ نہیں کرنی، یہ مکروہ ہے۔ اتنی چھری چلائی کہ چلاتے 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 بالکل گردن سر دھڑ سے الگ ہو گیا، مردار تو نہیں ہوگا لیکن یہ مکروہ ہے دوستو۔ جانور کو ہمیں اتنا ذبح کرنا ہے کہ اس کے گردن میں اللہ نے 4 رگیں رکھی ہے۔ کتنی رگیں ہیں؟
4 یہ چاروں رگیں کٹ جائیں اور اس میں سے خون نکل جائے. اللہ پاک کا نظام اور ضابطہ یہ کہ اس جانور کے جسم میں جتنا فاسد خون ہوتا ہے نا، گندا خون، وہ ان 4 رگوں کے راستے سے باہر آ رہا ہوتا ہے. لہٰذا ذبح کے اندر یہ چاروں رگیں کٹ جاتی ہیں اور وہ خون نکل آتا ہے تو باقی جانور بالکل پاک صاف محفوظ ہو جاتا ہے پیچھے. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر جانور خود مر جائے، مردار ہو جائے، اس کو کھا سکتے ہیں دوستو. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ جانور مر جاتا ہے، ذبح نہیں ہوا، تو سارا خون رگوں سے نکل کر جسم میں پھیل جاتا ہے اور پورا گوشت زہر آلود ہو جاتا ہے وہ. تو اس لیے 4 رگیں کاٹنی ہے. اب گلے میں 4 رگیں کون سی ہیں دیکھیں ترتیب بھی. ایک رگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حلقوم، یہ نمبر 1 پہ آپ دیکھیں گے، یہ جو ہے نا، یہ والی رگ حلقوم ہے. یہ اس سے جانور کا کھانا جو ہے، چارہ گھاس وغیرہ، وہ اترتا ہے. دوسری جو رگ ہے اس کو مری کہتے ہیں، مری نمبر 2 پہ یہ والی ہے. یہ سانس کی رگ ہے. بات سمجھ گئے؟ تیسری اور چوتھی جو رگ ہے، دو رگیں ہیں، یہ بالکل دائیں اور بائیں چلتی ہے. یہ ودجان، یہ خون کی 2 رگیں، ایک اس طرف ہے اور ایک بالکل اس طرف ہے. بات سمجھ گئے؟ اس سے خون نکلتا ہے. تو چھری ہم جب چلائیں گے تو اس انداز سے چلائیں گے، گلے کے بیچ میں لائیں. دیکھیں یہاں سے دھڑ شروع ہو رہا ہے، یہاں سے چہرہ بیچ میں رکھیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اتنا چلائیں کہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ 4 رگیں کٹ چکی ہوں گے. چاروں رگیں کٹ جائے تو ذبح مکمل ہے. اگر کسی نے اتنا کاٹا کہ 3 رگیں کٹ گئی، 3، چوتھی نہیں کٹی، تو بھی فقہا نے لکھا کہ حلال ہو جائے گا، ذبیحہ ہو جائے گا، اکثر کا اعتبار ہے. اور اگر 3 سے کم رگیں کٹی اور جانور کو چھوڑ دیا اور وہ پھر تڑپ تڑپ کے مر گیا، یہ ذبیحہ مردار ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ذبح انسان اپنے ہاتھ سے کرے، قصائی پر اعتماد اتنا زیادہ نہ کریں، اور جب ذبح کر لیں تو پھر جانور اس کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے جی. طریقہ کیا ہے کہ چھری کو تیز کیا جائے. دیکھیں حدیث پاک میں منع فرمایا، پس چھری آپ نے فرمایا یہ جانور کو 2 مرتبہ مارنا ہے، تیز چھری. پھر جانور کو قبلہ رخ لٹا کے ذبح کر لیں. قربانی کرنے والا خود ذبح کرے. افضل یہ ہے آپ کا جو جانور ہے آپ چھری خود چلائیں. اور اگر بعض دفعہ انسان کی ہمت کم ہوتی ہے، بعض لوگ نہیں کر پاتے، تو پھر کسی نیک آدمی سے ذبح کروائے. کوشش یہ کریں کسی کو بلا دیں کہ بھئی آپ ذبح کر لیں، ماشاءاللہ آپ صاحب اعمال ہیں، مسجد کے ساتھی ہیں، قاری صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، ان سے ذبح کروائے. تیسری چیز یہ ہے کہ مسنون دعا کا کیا ہونا چاہیے؟ اہتمام ہونا چاہیے. جی. اب ذبح کی مسنون دعا کیا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ ساتھی اس کو یاد کریں یا اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں. اور جب جانور کو لٹا دیا جائے تو چھری چلانے سے پہلے یہ پڑھنا شروع کر دے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک عن محمد و امتہ. یہاں تک پہنچ گئے نا؟ اس تک پڑھتے ہوئے چھری نہیں چلانی. اور پھر جب یہاں پہنچ کر جب بسم اللہ واللہ اکبر یہ جب پڑھے تو چھری چلانا شروع کر دیں، اور جب تک چھری چلا رہے ہو تو بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. جی. ذبح کے بعد گوشت اور کھال کا کیا کرنا ہے؟ جی. گوشت کا حکم کیا ہے، کھال کا حکم کیا ہے دوست؟ قربانی کے جانور میں اگر اللہ پاک یہ فرماتے کہ جی میرے نام پہ ذبح کیے لہذا سارا گوشت صدقہ کر دو، تو ہم اس کے پابند ہوتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں فرمایا، صرف ذبح تک حکم دیا، اس کے بعد فرمایا جانور تمہارا ہے. ہاں غریب کے حقوق کا انسان جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کا خیال رکھنا چاہیے اس معاملے میں. بعض لوگ عموماً ایسے ہوتے ہیں، آپ حضرات تو ایسے نہیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ جو بہت زیادہ چونکہ حرص کا مزاج دن بدن بڑھ رہا ہے،
تو عید آنے سے پہلے اپنے ساری چیزوں کو خالی کرتے ہیں، بھئی فریزر خالی کریں، ڈیپ فریزر خالی کریں، ایک ترتیب بن جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سارا گوشت لا کے اسٹور کرنا ہے. ارے بھائی یہ غریبوں کا کیا ہوگا، یا آپ نے اسی گوشت کے لیے قربانی کی، تو یہ خطرناک بات ہے. اسی لیے افضل یہ ہے کہ انسان قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے. کتنے حصے بنائے؟ 3 حصے. ایک حصہ تو مستحقین یعنی غربا کے لیے ہو، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، یا پڑوس اور رشتہ دار دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں، تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے ہیں. پہلا حصہ غربا کے لیے ہو، اس میں بھی کوشش یہ کریں دوستوں کہ خود پہنچائے. خود، یہ نہیں کہ بھئی لوگ جمع ہو رہے ہیں اور ہم لائنیں لگوا رہے ہیں. یہ جو نئے نئے تماشے ہمارے ہاں سامنے آتے ہیں، لوگوں کے بے عزت کرانے کے طریقے ہیں دوستو، اللہ معاف فرمائے. یہ ایک تماشا ہے، انسان کی عزت نفس کو بالکل نیلام کر دیا گیا ہے. تو کوشش یہ کرے. بہت سارے ساتھی ہم جانتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، وہ جب قربانی سے فارغ ہو جاتے ہیں پیکٹ بنا کر گاڑیوں میں رکھ کر وہ کراچی کے اطراف میں نکل جاتے ہیں، وہ رات گئے تک آبادیوں میں تقسیم کرتے. تو اللہ نے موقع دیا ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہے خاندان میں کون غریب ہے، محلے میں کون غریب ہے، فلاں علاقے میں. خود سے پیکٹ بنائیں، خاموشی سے جا کے تقسیم کرائیں، کسی کے ذریعے سے بھیج دیں، بہتر یہ. لیکن اگر بالفرض کسی کو زیادہ ضرورت ہو گوشت کی، یا وہ سمجھتا ہے، تو اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. کھال کا کیا کرنا ہے؟ قربانی کی کھال کو صدقہ کر دیا جائے، کسی غریب مستحق پر اس کو صدقہ کیا جائے گا. جیسے مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں تو آپ نے ان پہ صدقہ کر دی، بہت اچھی بات. یا خاندان میں یا پڑوس میں علاقے میں کوئی بھی غریب مستحق ہے تو اس کو بھی قربانی کی کھال بطور صدقے کے دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر ایک جانور میں کئی افراد شریک ہیں، مثلا اجتماعی قربانی جو ہوتی ہے 5 افراد 7 افراد، وہ ایک کہتا ہے جی میں تو اس مدرسے میں دوں گا، وہ کہے گا میں اس مدرسے میں دوں گا. ایک کہہ رہا ہے جی ہمارے خاندان میں ایک بیوہ ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے خاندان میں لڑائی ہو جاتی. اس کے لیے طریقہ علماء نے یہ لکھا کہ اس کھال کو بیچ دے، اور جو اس کی رقم آئے وہ تمام افراد میں ترتیب اعتبار سے تقسیم کر دی جائے. پھر ہر ایک اپنے اپنے حصے کی رقم مدرسے کو دے، غریب کو دے، بیوہ کو دے، مستحق کو دے، جس کو بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں. یہ ترتیب ہوگی. جی اچھا جی، خاص جانور بھی ہو گیا. اب تیسری بات، جانور کو ذبح کریں گے خاص وقت کے اندر. جی خاص وقت کیا ہے دوستو؟ اللہ پاک نے قربانی کے کتنے دن رکھے؟ 3 دن. عید کے 3 دن ہے، اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کون سی تاریخیں پڑیں گی؟ 10، 11 اور 12. یہ 3 قربانی کے دن ہیں. وقت کیا ہے؟ دن کے وقت میں. دن کا وقت یہ افضل ہے کہ انسان ان 3 دنوں میں قربانی جب کرے تو کوشش کرے کہ مغرب سے پہلے پہلے قربانی ہو. لیکن ایسا نہیں ہے کہ 10ویں تاریخ اور 11ویں تاریخ کی رات میں قربانی ہو نہیں سکتی، ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے فقہا نے یہ مسئلہ اس لیے لکھا تھا کہ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں روشنیوں کا یہ انتظام تو تھا نہیں، اندھیرا ہے. اب بھی جیسے گاؤں دیہات وغیرہ میں، بلکہ اب تو ماشاءاللہ کراچی میں بھی جیسے لوڈ شیڈنگ ہے، تو ہم بھی اسی زمانے میں تقریباً. تو اب اندھیرے میں خطرہ ہے کہ جانور پھسل جائے، گر جائے، یا کسی کو نقصان پہنچا دے، تو اس لیے دن کو ترجیح دی جائے. لیکن اگر رات میں روشنی کا انتظام ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عید کے دوسرے دن ہم فجر کے لیے نکلتے ہیں تو جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں. روشنی کا انتظام ہو جائے تو پھر 11ویں تاریخ کو 12ویں تاریخ کو صبح فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں کوئی. لیکن 12 تاریخ کی مغرب تک، بس جیسے ہی 12 ذی الحجہ کی مغرب کا وقت داخل ہوگا قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا. اس لیے لکھا ہے نا رات کے وقت قربانی میں کراہیت ہے اگر اندھیرا ہو، اگر روشنی کا انتظام ہو تو قربانی بلا کراہیت جائز ہے. جی خاص نیت کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا ہے. وہ خاص نیت کیا ہونی چاہیے؟ جی صحیح نیت اور فاسد نیت کیا فرق ہے؟ ایک نیت وہ ہے جو صحیح ہے جس سے جانور کا ذبیحہ قبول ہوگا. ایک نیت ہماری فاسد ہے جس سے جانور کا ذبیحہ خراب ہو جائے گا. صحیح نیت جب جانور پہ چھری چلائے تو نیت کرے اللہ کے تقرب اور رضا کے لیے.
میں یہ جانور اس لیے ذبح کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے، اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ فاسد اور غلط نیت کیا ہے کہ جب چھری چلا رہے تو پہلے سے ذہن میں ہے کہ بھئی کیا کیا گوشت نکلے گا اور مجھے اس کی کون کون سی بوٹیاں بنانی ہے اور یہ کرنا ہے فلاں کرنا ہے، یہ فاسد نیت ہے اس کی۔ یا دکھاوے کے لیے ذبح کر رہا ہے کہ مووی والے کو بلایا یا موبائل کسی کو پکڑا دیا کہ بھئی آپ اس کی اچھی سی ذرا ویڈیو بنائیں تاکہ پھر ہم اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کریں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے اتنے لاکھ کا جانور ذبح کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ یہ سب قربانی کے منکرات ہیں دوستو، جو قربانی کو آج خراب کر رہے ہیں، منکرات قربانی۔ اس پر 2 جمعے قبل ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، ہماری مسجد کے پیج پر یہ بیان موجود ہے۔ منکرات قربانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ ساتھیوں کو موقع ملے وہ بیان ضرور سنیں دوستو۔ تو ایک منکر آج یہ بھی ہے کہ ہر چیز میں دکھاوا عام ہو گیا، ریاکاری عام ہوتی جا رہی، تو نیت انسان کی بالکل درست ہونی چاہیے۔ جی بات ختم ہو گئی دوستو۔ اب آخر میں کچھ سوالات جو قربانی سے متعلق پچھلی مجلس میں بھی آئے، آج بھی۔ ایک سوال یہ کہ اجتماعی قربانی کرنے والے کیا احتیاط کریں گے؟ اجتماعی قربانی آپ جانتے ہیں کہ بڑا جانور خریدا جائے، جیسے ہمارے ہاں محلوں کا ایک نظام ہوتا ہے، پڑوس کے افراد مل کر ایک بڑا جانور لے آتے ہیں۔ ایک اجتماعی قربانی تو مدارس میں ہوتی ہے، تو چونکہ وہ تو علماء کی نگرانی میں ہے تو وہ اتنی بڑی ٹینشن کی بات نہیں، وہ مسائل کو سمجھتے ہیں، معاملات کو قابو کر لیتے ہیں۔ لیکن اپنے طور پہ بڑے جانور کو ذبح کریں گے، ایک گائے میں 7 افراد 6 افراد 5 افراد شریک ہے، ان کو کن کن باتوں کی احتیاط کرنی چاہیے؟ چند باتیں ضروری ہے۔ ایک بات تو سب سے پہلے اس میں یہ کہ سب کی نیت درست ہو، وہ تو سیدھی سی بات ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ان شرکاء میں کسی کا بھی جو رقم کا حصہ ہے وہ حرام یا مشکوک کا نہیں ہو۔ ایک اگر غلط کمائی والا آیا سب کی قربانی کو لے ڈوبے گا، خراب کر دے گا، یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب قربانی ہو جائے تو اجتماعی قربانی والی ساتھی گوشت کی تقسیم اندازے سے نہ کریں کہ اندازے سے بس ڈھیریاں بنا دی، بھیا یہ آپ لے لو یہ آپ لے لو، اللہ معاف کرے، ایک دوسرے کو اس طرح نہیں، وزن کے ساتھ ہونا چاہیے باقاعدہ۔ اسی طریقے سے اجتماعی قربانی کرنے والے اس کا بہت خیال رکھیں گے کہ جب سب کچھ سے فارغ ہو جائے تو اجتماعی نظم سے پیسے بچ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ شروع میں زیادہ جمع کیے تھے، آخر میں دیکھا بھئی 800 روپے 500 روپے 100 روپے ہو جتنے بھی ہو وہ بچ گئے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ جس کی جیب میں ہے تو بھئی وہ اس کے ہو گئے، نہیں، ہر ساتھی کو وہ بھی برابر برابر دے دیے جائیں گے۔ ہاں اگر کوئی خود سے کہے کہ نہیں بھئی میں تو کیا کروں گا ان 200 روپے کا، آپ کے ہو گئے، آپ نے گائے کو گھاس چارہ کھلایا ہے، خیال رکھا ہے اس کا، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن ان چیزوں میں بہرحال اجتماعی قربانی کرنے والے بہت زیادہ احتیاط کریں گے۔ دوسرا ایک اہم سوال یہ کہ جانور ذبح کرتے وقت عیبدار ہو جائے تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں ابھی آپ کے سامنے عیب کی تفصیل آئی نا، اب قصائی جانور گرا رہا ہے یا لوگ گرا رہے ہیں اور وہ جو ہے وہ جانور جو ہے وہ بھدک گیا، بے قابو ہو گیا، اور اس جانزوری کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ جانور گرا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، بیکار ہو گئی، تو آپ نے ابھی یہ مسئلہ تو پڑھ لیا کہ اگر جانور کی ایک ٹانگ بالکل لنگڑی ہو جائے تو وہ قربانی کے قابل، لیکن یہ تو قربانی کرتے ہوئے یہ بات ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اس میں یاد رکھیں عین قربانی اور ذبح کے وقت اگر جانور میں کوئی عیب چاہے وہ کتنا بھی بڑا پیدا ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا، اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تیسرا اہم سوال، اگر ذبح کرنے کی خود ہمت نہ ہو تو پھر کون ذبح کرے؟ یہ تو جواب ابھی آ گیا نا، کون ذبح کرے؟ جی کوئی نیک آدمی ذبح کر لے۔ اگر قصائی خود نیک آدمی اچھا آدمی ہے تو اس سے بھی ذبح کرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کوئی نیک آدمی ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ چوتھا سوال یہ، کیا ضرورت کی وجہ سے سارا گوشت خود رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بعض دفعہ قربانی کرنے والے بیچارے خود بھی بہت جوڑ توڑ کر جانور لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ خود کوئی بہت زیادہ مالدار اور فیملی بہت بڑی ہے، اور اب کافی عرصے بعد جا کر ایک جانور ذبح ہوا ہے، تو اگر یہ سب گوشت اپنے گھر کے لیے لے جائیں تاکہ کچھ دن ہم آرام سے کھا لیں تو کھا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، حرام ناجائز نہیں ہے،
لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں سے کچھ گوشت نکال کے غریبوں کو دے دیا جائے. پھر بھی اگر کسی نے نہیں دیا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے دوست. 5واں سوال, جانور کے ساتھ لگا ہوا خوبصورتی کا جو سامان ہے ذبح کے بعد اس کا کیا کریں؟ جانور کے پیروں میں وہ کچھ پہنا دیتے ہیں, گلے میں ہار ڈال دیا, مہرہ ڈال دیا, قیمتی چیزیں ہوتی. اس میں یاد رکھیں کہ اس کا حکم بھی ہے کہ ذبح کے بعد یہ چیزیں صدقہ کر دی جائے. اس کو یا بیچ دیں یا اسی حالت میں اس کو صدقہ کر دیں, درست ہے, کرنا چاہیے. اور اگر وہ اس ذبح کرتے ہوئے ذبح کے عمل میں خون میں خراب ہو گیا, عام طور پہ ایسا بھی, تو پھر تو گیا خراب, پھر تو کسی کام کا نہیں ہے, تو پھر وہ بیکار اور ضائع ہو جائے گا. اور اگر کسی نے کہا کہ بھئی ہم اس کو رکھ لیتے ہیں آئندہ سال کے لیے, تو رکھ بھی سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. 6واں مسئلہ, اگر کافر نے جانور ذبح کر لیا تو کیا حکم ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے, خاص طور پہ اس صورتحال میں, اس لیے کہ عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں ہر آدمی قصائی ہے, چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہو. موسم ہوتا ہے نا, تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا جہاں کا دوسرا کام کرنے والا اس دن کپڑے پہن کے, ارے بھائی آپ بھی کہتے ہیں ہاں میں بھی کر رہا ہوں, تو ہر ایک بنا ہوا ہے. مسئلہ اور ٹینشن کی بات یہ ہے کہ اگر قصائیوں کے ساتھ کوئی ایسا فرد ہے جو غیر مسلم ہے, کوئی مشرک ہندو ہے یا قادیانی ہے یا رافضی ہے, بدعقیدہ ہے, تو یاد رکھے کہ مشرک کافر کا ذبیحہ جو ہے وہ مردار ہے, وہ حلال نہیں ہے. اس لیے یا تو خود ذبح کیا جائے, اسی لیے تاکید یہ کی کہ خود ذبح کرے. اور اگر قصائی آپ کا جاننے والا ہے, پرانے تعلق والا, صحیح مسلمان آدمی ہے, تو اس سے ذبح کروا لے. باقی اگر غیر معروف آدمی ہے, پتہ نہیں, تو ہر آدمی چل رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ, کچھ پتہ نہیں ہوتا, اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. کافر ذبح کر لے گا, قربانی مردار ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. قربانی کی کھال مسجد کی تعمیر یا کسی خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں. قربانی کی کھال کو صدقہ کرنا ضروری ہے. ہاں, اگر آپ نے کسی پہ قربانی کی کھال صدقہ کر دی, غریب پہ دے دی, غریب نے جا کر بازار میں اس کو 2000 روپے میں بیچ دیا, تو یہ 2000 روپے تو اس کے ہیں نا, اور اس نے لا کر اپنی طرف سے اپنی خوشی سے وہ پیسے مسجد کی تعمیر میں, مدرسے کی تعمیر میں, پانی کے کنویں کی تعمیر میں لگا دیے, یہ ہو سکتا ہے. خاص وہ کھال لے کر کے مسجد کی تعمیر یا مدرسے کی تعمیر یا کنویں کی تعمیر یا کسی خاص جگہ کی تعمیر میں اس طرح نہیں لگائی جا سکتی. 8واں سوال یہ کہ قصائی اگر گوشت یا چربی کا مطالبہ کرے تو کیا دے سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب قصائی جانور گراتا ہے تو وہ بعد میں جب اپنی برکت تو لے لیتا ہے, جو اجرت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار مجھے بھی گوشت دے دیں یا چربی دے دیں, اس طرح. یہ اگر بطور اعانت کے, مدد کے آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو اجرت کا حصہ بنا کر دیا جائے تو نہیں دے سکتے. یعنی قصائی کہے کہ یار ایسا کریں, چربی ساری مجھے دے دیں اور میں آپ کے لیے 3000 روپے کم کر دوں گا, تو مطلب یہ ہوا کہ چربی اجرت کا حصہ بن رہی, پھر نہیں کر سکتے. ہاں, جانور ذبح ہو گیا, باقیوں کو آپ دے رہے ہیں, اس کو بھی ایک تھیلی بنا کر دے دی, کوئی مسئلہ نہیں. 9واں, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آیا کافر کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں اور کیا اس پر اجر ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ تو ایک عمل ہے, ایک عبادت ہے, واجب ہے, تو شاید یہ گوشت کافر کو نہیں دے سکتے. بالکل دے سکتے ہیں دوستو. قربانی کا گوشت کافر کو دیا جا سکتا ہے, اور تمام علماء نے لکھا کہ وہ بھی باعث اجر ہے. اس کو بھی جب دیا جائے گا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. 10واں سوال, کسی سے پوچھے بغیر اگر اس کی قربانی کر دی تو کیا ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی دوستو. قربانی کے لیے اجازت عرفی ہونی چاہیے یا اجازت صراحت کے ساتھ ہونی چاہیے. اجازت عرفی کا کیا مطلب؟ آسان سی بات ہے, مشکل نہیں. ہمارے ہاں چونکہ آپ دیکھتے ہیں ایک جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ ہوتا ہے, گھر میں والدین ہیں, ان کے بچے ہیں, بعض دفعہ بچے بڑے ہو گئے, شادیاں ہو گئی, وہ بھی ساتھ رہتے ہیں. تو ایک سالوں سے ایک سسٹم چلتا ہے کہ بھئی گائیں آتی ہے اور والد صاحب گائیں لے آتے ہیں, اس میں وہ اپنا, والدہ کا, اپنے بیٹوں کا, بہوؤں کا, سب کا حصہ شامل کر دیں. تو اس میں نہیں ہے کہ وہ ہر سال پوچھیں گے کہ بھئی بیٹا آپ کا بھی حصہ ہے, آپ کا. وہ اجازت عرفی ہے.
وہ تو چل رہی ہے، اس میں تو کوئی اجازت نہ پوچھنے کی ضرورت نہ بولنے کی ضرورت. لیکن اگر باہر کا کوئی فرد ہے، مثلا دوست ہے یا وہ بھائی اور وہ بہن جو بالکل الگ ہو گئے، ان کا کاروبار، ان کا گھر، سیٹ اپ سسٹم سب الگ ہو گیا، تو اب اگر آپ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں یا اپنے کسی دوست کی طرف سے یا عزیز کی طرف سے، تو ان کو اطلاع دینا اور ان سے اجازت لینا ضروری ہوگا. اگر بغیر اجازت کے آپ نے ان کی طرف سے قربانی کی تو ایک ذبح تو ہو جائے گا، ایک صدقہ ہو جائے گا، لیکن قربانی نہیں ہوگی. 11واں سوال، جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو اب تلافی کیسے ہوگی؟ یہ بھی اہم سوال ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یقین کریں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھ پر قربانی ہے یا نہیں پتا ہوتا. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مسئلہ سمجھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا ہے تو پچھلے کئی سالوں سے مجھ پر تھی، میں تو نہیں کی ہے اتنے سال، اب کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور وہ نہیں کر سکا تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ قربانی کے دنوں کے گزرنے کے بعد اتنی رقم وہ اللہ کے راستے میں رقم صدقہ کر دے گا. بات سمجھ گئے؟ مثلا ایک نارمل بکرا کتنے کا ہے یا گائے کا ایک حصہ اس سال کتنے کا تھا، وہ معلوم کر کے اتنی رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے. 12واں سوال، اگر جانور میں اضافی حصہ ہو، اضافی کا مطلب یہ ہے کہ بڑے جانور میں 7 افراد آ سکتے ہیں نا، لیکن گھر میں رہتے ہیں 5 افراد، تو باقی کتنے رہ گئے؟ 2 حصے رہ گئے. اب ان 2 حصوں میں کیا کرنا چاہیے؟ آیا مرحومین کی نیت کریں یا گھر کے نابالغ بچوں کی طرف سے کریں؟ بہت سارے لوگ نابالغ بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ نابالغ بچوں کی قربانی نفلی ہے، باہر صورت نفلی ہے، اس لیے کہ وہ مکلف نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ ایسی صورت میں افضل یہ ہے کہ مابقیہ حصوں میں نیت کن کی جائے؟ مرحومین کی جائے. ان کو تو زیادہ فائدہ پہنچے گا نا، وہ ایصال ثواب کے زیادہ مستحق اور منتظر ہیں، تو لہٰذا ان کی نیت کرنا زیادہ افضل ہوگا بمقابلہ نابالغ بچوں کے. 13واں اور آخری سوال، کیا قربانی کے جانور میں بچوں کے مسنون عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی حصہ اضافی بچ جائے، مثلا جیسے ابھی بات ہوئی کہ بھئی گائے میں 7 حصے ہیں، 5 حصے تو پورے ہو گئے، 2 رہ گئے، اور اس گھر میں عید سے 7 دن پہلے، 20 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا عقیقہ بھی رہتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے ہونے چاہیے. تو اسی جانور میں جس کے 2 حصے فری ہے، بچے ہوئے ہیں، 5 حصوں میں قربانی کی نیت، 2 حصوں میں عقیقے کی نیت. اگر کوئی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتے ہیں. قربانی والے حصے قربانی کے ہوں گے، عقیقے والے حصے عقیقے کے ہو جائیں. بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ یہ قربانی سے متعلق بات تھی. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے بس ایک بات یہ سن لیں کہ چونکہ ہر اتوار کو یہ مجلس ہوتی ہے، اب تو انشاءاللہ تاریخ اسلام کا سلسلہ ترتیب پہ چلے گا، اور دور خلافت راشدہ کا 4تھا دور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ شروع ہو جائے گا. لیکن آئندہ اتوار کو چونکہ عید کا پہلا دن ہے، تو اس لیے آنے والی اتوار اور اس کے بعد ایک اتوار، 2 اتوار یہ مجلس نہیں ہوگی. کتنے اتوار تک؟ 2. اس کے بعد انشاءاللہ ترتیب پر تاریخ اسلام کی مجلس شروع ہو جائے گی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتہ. دوسرا بھی ایک اعلان یہ سن لیں کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی جو